بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احقر نے حضرت مفتی سعید خان صاحب نے ایک روایت سنائی تھی، تو اس روایت پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ عرض کیا تھا کہ روایت کتابوں کے اندر نہیں مل سکی ہے۔ تو پہلے اس روایت کو تھوڑا سا سن لیتے، اس لیے کہ اس کا جواب آیا ہے مفتی سعید خان صاحب کی طرف سے، تو اس کو سن لیجئے پہلے تھوڑا سا، پھر اس کے بعد میں اس پہ تبصرہ کرتا ہوں۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں قیامت سے پہلے ایک رمضان ایسا آئے گا کہ ایک شدید آواز آئے گی۔ نعیم بن حماد نے یہ حدیث نقل کیا کتاب الفتن رحمہ اللہ، اور دنیا میں کوئی نہیں جان سکے گا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی۔ اور آپ نے فرمایا اگر تمہیں ایسی آواز سنائی دے رمضان میں جس کی کوئی کھوج نہیں لگائی جا سکی، تو پھر میں تمہیں بتاؤں 1 سال کا رزق اپنے گھر میں سمیٹ کے رکھ لینا، کیونکہ اس کے بعد آفتیں ٹوٹیں گی۔ حضرت مفتی سعید خان صاحب کی طرف سے جب یہ ویڈیو آئی تھی اور اسے میسیج ٹی وی پہ اپلوڈ کیا گیا تھا، تو میرے پاس اس سے متعلق سوال آیا تھا، اس لیے کہ 10 لاکھ سے زائد لوگوں نے اس کو دیکھا ہوا تھا۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ حضرت کتاب الفتن وغیرہ کا حوالہ دے رہے ہیں، لیکن وہاں ان لفظوں کے اندر یہ جو الفاظ سنا رہے ہیں نا کہ رمضان میں چیخ سنائی دے تو 1 سال کے لیے رزق گھر کے اندر سمیٹ کے رکھ لینا، تو ان لفظوں کے اندر کوئی روایت نہیں مل سکی ہے۔ تو میں نے کوئی یہ الزام نہیں لگایا تھا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا جھوٹی حدیث گھڑ کے بیان کر رہے ہیں، اس طرح کی کوئی بات میں نے نہیں کہی تھی، صرف اتنی بات عرض کی تھی کہ ان لفظوں میں روایت نہیں مل سکی ہے۔ آپ کی ذمہ داری تھی حضرت کہ آپ یہ کتاب الفتن سے یا کسی بھی کتاب سے یہ ثابت کرتے، یہ دکھا دے کہ یہ روایت جو ہے فلاں جگہ پر موجود ہے۔ اب آپ یہ جو فرما رہے ہیں کہ حضرت مفتی شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے زیر نگرانی جو کام ہوا ہے، اور حضرت مفتی یاسین خان صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے جو مروجہ موضوع احادیث کا علمی جائزہ نامی کتاب لکھی ہے، تو اس کا آپ نے حوالہ دے دیا ہے کہ وہاں پر یہ موجود ہے یہ روایت۔ تو حضرت ہم نے اس کتاب کو بھی دیکھا، اس کتاب کے اندر بھی آپ نے جن لفظوں کے اندر روایت سنائی ہے ان لفظوں کے اندر کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ اور میں نے وہ جو مشہور روایت ہے کہ 15 رمضان المبارک کو چیخ سنائی دے گی، اس کے حوالے سے تو عرض کر ہی دیا تھا کہ وہ موضوع روایت ہے، من گھڑت ہے، اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ جو آپ نے روایت سنائی تھی وہ حضرت نہیں ملتی ہے، نہ کتاب الفتن کے اندر ملتی ہے، نہ جو مروجہ موضوع احادیث کا علمی جائزہ ہے اس کے اندر بھی نہیں ملتی ہے۔ اور انہوں نے جو کچھ لکھا ہے اس کا وہ بھی میں خلاصے کے طور پر جو لکھا ہے وہ بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ حاصل یہ ہے کہ ایک رمضان ایسا آئے گا کہ جس میں آسمان سے ایک خاص قسم کی دہشت ناک آواز سنائی دے گی، جس کے اثر سے ہر آدمی غیر معمولی حیبت زدہ ہو جائے گا۔ پھر شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ کے مہینوں میں مسلمانوں کے اندر خاندانوں قبیلوں میں حیرت ناک تفریق و دوری پیدا ہو جائے گی، قتل و غارت کا بازار گرم ہو جائے گا، بری طرح سے حاجیوں کے مقدس قافلوں کو لوٹا جائے گا۔ پھر ماہ محرم میں یہ حالات اس قدر سنگین ہو جائیں گے جو ناقابل بیان ہے۔ تو ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ باتیں ثابت ہیں، ان کو ماننا چاہیے، کیونکہ یہ حق و تحقیق کا تقاضا ہے، انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انکار خلاف تحقیق درست نہیں ہے۔ تو ان باتوں کو ذکر کیا ہے۔ البتہ یہ جو اس طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ ایسی خطرناک صورتحال 15 رمضان ہی کو جمعے کے دن پیش آئے گی، اس لیے فجر کی نماز کے بعد گھر میں بند ہو جانا ضروری ہے، دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا ضروری ہے، پھر کمبل اور چادر بھی اوڑھ لینا ضروری ہے، اور اگر آسمان سے کوئی خطرناک آواز سنائی دے تو ایک مخصوص دعا پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ سب کرنے ہی پر نجات کا دار و مدار ہے، جو کرے گا نجات پائے گا اور جو نہیں کرے گا ہلاک ہو جائے گا۔ یہ باتیں البتہ صحیح و ثابت نہیں ہیں، کیونکہ یہ باتیں پورے ذخیرے احادیث میں کہیں کسی معتبر حدیث سے بھی ثابت نہیں ہیں، اور جن احادیث میں ذکر کی گئی وہ سب موضوع قریب موضوع ہیں، یعنی بالکل ہی ناقابل التفات و لائق رد ہیں۔ لہذا اس قسم کی غیر معتبر حدیثیں اگر 1000 تعداد میں بھی جمع ہو جائیں تب بھی واجب و ضروری ہونے کا حکم تو دور، جائز ہونے کا حکم تک ثابت نہیں ہوگا، اور ایسی حدیثوں پر نہ تو عمل کرنا جائز ہے اور نہ ہی عمل کرنے کی دعوت دینا جائز ہے، حتیٰ کہ ان کے غلط و باطل ہونے کی وضاحت کے بغیر بیان کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ تو حضرت یہ جو آپ نے جو روایت سنائی ہے وہ یہاں پر بھی موجود نہیں ہے، بلکہ وہ تو اس طرح کی جو روایتیں بیان ہوتی ہیں کہ گھر میں بند ہو جانا، کھڑکیاں بند کر لینا وغیرہ وغیرہ، ان کو رد کر رہے ہیں جب چیخ سنائی دے۔ تو آپ نے بھی اسی طرح کی حدیث سنا رکھی ہے کہ جب چیخ سنائی دے تو پھر 1 سال کا رزق اپنے گھر میں سمیٹ کر رکھ لینا۔ تو ہمیں تو اس روایت کی تلاش ہے، تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس روایت کا حوالہ کر دے دیں تو بڑی مہربانی آپ کی ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دیکھیں، آپ
حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کے تو ایک ایسے واقعے پر تبصرہ کر رہے ہیں اس پہ آپ نے 9 گھنٹوں میں گفتگو فرمائی ہے کہ جو ثابت ہے، معتبر کتابوں کے اندر موجود ہے، اس کی سند ثابت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اس کو صحیح تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن آپ ایک ایسی روایت سناتے ہیں جو سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ تو اس کا جواب تو حضرت یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ بھائی مجھ سے بیان کرنے میں غلطی ہو گئی ہے، یا مجھے اس طرح سے نہیں بیان کرنا چاہیے تھا، یہ اس کا جواب ہونا چاہیے تھا، نہ یہ کہ آپ ایک حوالہ دے رہے ہوتے کہ مفتی شعیب اللہ خان صاحب کی جو کتاب ہے اس کے اندر جو ہے موجود ہے۔ تو حضرت وہاں پر بھی موجود نہیں ہے جن لفظوں کے اندر آپ نے روایت سنا رکھی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔